السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ غامدی صاحب نے پاکستان کیوں چھوڑا۔ دوستو، پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں، میں غامدی صاحب کا مقلد نہیں ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات، میں کتاب اللہ یعنی صرف اور صرف قرآن شریف کو فالو کرتا ہوں، اور تمام انبیاء کی سنت میری سر آنکھوں پر۔ قرآن کو بھی مانتا ہوں اور سنت انبیاء کو بھی مانتا ہوں، اور حدیث رسول، تمام حدیث کا مطلب بات، تمام انبیاء کی جو باتیں ہیں، تمام انبیاء کی جو باتیں ہیں، جو ان کی احادیث ہیں، جو اس قرآن شریف کے اندر ہیں، ان سب کو میں مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی پہلی بات۔ میں غامدی صاحب پہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ سوال دوستو، اس کی ایک وجہ ہے، وہ ویڈیو کے درمیان میں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ غامدی صاحب کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد گیا نماز پڑھنے، تو ادھر ایک پڑوسی تھا ان کا، وہ ان کے پاس آیا۔ پڑوسی نے ان کو کہا کہ آپ ذرا سائڈ پہ آ جائیں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو یہ سائڈ پہ چلے گئے، تو پڑوسی نے ان کو کہا کہ آپ پلیز مسجد میں نہ آیا کریں، کیونکہ ادھر اگر دھماکہ ہو گیا نا، آپ تو شہید ہوں گے، آپ کے ساتھ مفت میں ہم بھی مارے جائیں گے، تو تھوڑی مہربانی کریں آپ۔ تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اب بات تھوڑی بڑھ گئی ہے، اس لیے میں نے پھر پاکستان چھوڑ دیا۔ غامدی صاحب کو جب دھمکی ملی نا، تو وہ چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جو ان کو مارنا چاہتے ہیں وہ صرف ان کو نہیں ماریں گے، وہ پوری مسجد اڑا دیں گے۔ یہ بات انہوں نے کی، اور بات بالکل درست ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں پاکستان میں مسجدوں میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، کتنے بے گناہ شہید ہوتے رہے ہیں۔ جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے نا، وہاں پہ یہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں۔ جو قرآن کے دشمن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو صحیح البخاری کے عاشق ہیں، وہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا قرآن کی بات کرتا ہے، صحیح بخاری کو نہیں مانتا، ابھی بتاتے ہیں صحیح بخاری کو نہیں مانتا۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ یہ جو روایت پرست ہے نا، روایت پرست، یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ جو لوگ صحیح بخاری کو مانتے ہیں نا، قرآن کو نہیں مانتے۔ قرآن میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام صدیق ہیں، صحیح بخاری میں کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ 3 دفعہ کا جھوٹا بنا دیا، اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جی وہ تو توریہ تھا۔ توریہ کا مطلب کہنے والا کچھ اور کہے اور سمجھنے والا کچھ اور سمجھے۔ بھائی یہ کیسا توریہ ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو شفاعت سے محروم رکھا جائے گا بطور سزا، اور وہ قیامت کے دن لوگوں کو کہیں گے نفسی نفسی، اوروں کے پاس جاؤ، میں نے دنیا میں 3 گناہ کیے تھے، توریہ نہیں کیا تھا، 3 توریہ نہیں کیا تھا، 3 گناہ کیے تھے۔ آپ کی صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، ان کی روایات میں لکھا ہوا ہے، سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی۔ سنن ابن ماجہ 1944 نمبر روایت میں لکھا ہوا ہے، اور روایت صحیح ہے۔ محمد بن اسحاق جمہور کے نزدیک سے کہا ہے کہ ایک بکری آئی اور حضرت عائشہ کے جو کاغذ پہ قرآن لکھا ہوا تھا وہ کھا گئی۔ یہ منکرین قرآن ہیں، یہ جو صحیح بخاری کو ماننے والے ہیں، روایت پرست ہیں، یہ لوگ ہر کسی کو دھمکی دیتے ہیں۔ غامدی صاحب تو ایک مثال ہے نا اس کی، مشہور بندہ تھا۔ آپ ان سے مجھے کتنی دھمکیاں دیتے ہیں، نیچے کمنٹس میں پڑھ لیں آپ، ایسے کمنٹس میں ہٹا دیتا ہوں جس کے اندر گالی ہو، دھمکیاں ہوں۔ یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ قرآن کا پیغام اگر پھیلنے لگ گیا، ان کی دکانیں بند ہو جانی ہیں۔ جگہ جگہ فرقے بنے ہوئے ہیں۔ مفتی طارق مسعود سے آپ پوچھو نا کہ ہم نے بچے کو مدرسے میں داخل کرنا ہے، دیوبندی مدرسے میں داخل کریں، بریلوی میں کریں، یا شیعہ کے مدرسے میں کریں، مفتی طارق مسعود ایک دم بولے گا نہیں 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 نہیں، کسی اور مدرسے میں نہیں لے کے جانا، بچہ گمراہ ہو جائے گا۔
ہمارے مدرسے میں لے کے آؤ، ہمارے فرقے والے مدرسے میں لاؤ، تاکہ جب یہاں سے نکلے گا تو دیوبندی بن کے نکلے گا۔ آپ کسی بریلوی سے پوچھو بچے کو کون سے مدرسے میں داخل کریں، وہ بولے گا وہ جی یہ تو سب گمراہ ہیں، آپ ہمارے مدرسے میں لاؤ۔ آپ کسی شیعہ سے پوچھیں جی بچے کو داخل کرنا ہے، وہ بولے گا ہمارے مدرسے میں لاؤ، یہ تو باقی بنو امیہ کے چیلے ہیں، چھوڑو ان کو، ہمارے پاس آؤ۔ ہر کسی نے اپنی اپنی دکان کھول رکھی ہے۔ آپ کے بچے کو فرقہ پرست بن کے باہر نکالیں گے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کو، یہ جن لوگوں نے فرقے بنائے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام قیامت کے دن ان فرقہ پرستوں کے، ان روایت پرستوں کی شکایت کریں گے، یا اللہ انہوں نے قرآن چھوڑ رکھا تھا۔ یہ روایت پرست اتنے خطرناک ہیں، غامدی صاحب تو ایک مثال ہے نا، یہ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا، ہوں گا کوئی 13 14 15 مطلب یہ ایج تھی، تو اس وقت یہ ٹی وی پہ تازہ تازہ غامدی صاحب آئے نا، تو میرے والد صاحب کے ایک دوست ہوتے تھے، ڈاکٹر تھے وہ، تو وہ بڑا شریف بندہ تھا، جو ڈاکٹر تھا بڑا شریف بندہ تھا، لیکن اس نے ایک بات کی، اس نے میرے والد صاحب کو اس زمانے میں کہا آپ کو پتہ ہے یہ جو غامدی ہے نا یہ یہودیوں نے لانچ کیا ہے۔ مانیں گے آپ، سچی کہہ رہا ہوں میں، یہ ایجنٹ ہے، جو بھی ان روایت پرستوں سے اختلاف کرے نا یہ اس کو ایجنٹ بنا دیتے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہے۔ یہ حال ہے ان کا۔ غامدی نے کیا کیا ہے؟ غامدی نے لوگوں کو کہا ہے کہ اگر قرآن اور روایات آمنے سامنے آ جائیں تو قرآن کے الفاظ کی حاکمیت برقرار رہے گی۔ اب روایت پرستوں کو یہ سن کے مرچیں لگی ہیں کہ یار یہ کیا ہو سکتا ہے، روایت پرستوں کو یہ سن کے مرچیں لگ گئی ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، روایات کے مقابلے میں ہم قرآن کو مانیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ غامدی صاحب نے ویڈیوز بنائی، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے اٹھاؤں گا۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں ایک جم غفیر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ پھر آئیں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ توفی کا لفظ اور آیات میں بھی آیا ہے، اس کا مطلب پورا پورا لینا ہے۔ جن آیات میں پورا پورا لینا آپ مراد لیتے ہو نا، وہاں پہ ساتھ میں کرینہ بھی ہے، فی منامہا، بطور کرینہ ہے۔ اس آیت میں کوئی کرینہ ہے ہی نہیں، سیدھا سیدھا اللہ نے کہا انی متوفی کا، بات ختم۔ یہ بات غامدی نے جب ان کو سمجھائی نا تو اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ کی یہ مجال، آپ ہمیں قرآن کا پیغام سناتے ہو، ابھی بتاتے ہیں ہم۔ غامدی نے انکار کیا کہ امام مہدی نہیں آئیں گے، صحیح بات کی ہے۔ امام مہدی کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں ساری ضعیف ہے۔ میں اس پہ بہت جلد انشاءاللہ ایک ایک روایت کے متعلق آپریشن کروں گا، تفصیلی آپریشن کروں گا، ثابت کروں گا ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے بے اعتبار سند۔ یہ بات غامدی نے ان کو پیار سے سمجھائی، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یار ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے دلائل کی دنیا میں، تو پھر آخر میں وہی ایک میدان رہتا ہے کہ دھمکی دو۔ یہ دھمکی باز ہیں روایت پرست، یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ قرآن ہے، یہ حبل اللہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ابو جعفر تنولی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اس کو تھامو، یہ حبل اللہ ہے، ٹکڑوں میں تقسیم مت ہو، میں دیوبندی، میں بریلوی، میں شیعہ، میں فلانا، میں ڈھمکا، نہ، اس کتاب کو تھامو۔ اسی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے ہم آپ کو پڑھ کے بتا رہے ہیں اور آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ یہی وجہ ہے آج دیکھیں پورا ملک ان روایت پرستوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہے۔ کوئی باہر کا بندہ، یورپ کا بندہ پاکستان گھومنے نہیں آ سکتا،
کیوں روایت پرستوں نے لوگوں کا اتنا زیادہ وہ کیا کہنا چاہیے برین واش کر دیے نا کہ یہ فلانا ہے، یہ کافر ہے، اس سے ہاتھ نہیں ملانا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بت پرست مشرک اور اہل کتاب مشرک میں اللہ نے فرق کیا ہے۔ اس قرآن میں اللہ نے کہا ہے یہود و نصارہ کی عورتیں تم پر حلال ہیں تا قیامت تک کے لیے، اور یہ روایت پرست بولیں گے نہیں 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 نہیں، راستے میں کوئی عیسائی آ جائے نا، سلام نہیں کرنا، ہاتھ نہیں ملانا، گندے ہو جاؤ گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی عورتیں حلال ہیں۔ دوستو جس کو برا لگ رہا ہے نا، مجھے آنکھیں نہ دکھائے، یہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں۔ جا کے اللہ سے مقابلہ کر سکتے ہو آپ؟ اتنی اوقات ہے آپ لوگوں کی روایت پرستو؟ آپ اللہ سے مقابلہ کرو گے؟ تیرے رب کی فوج کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا، میرے رب سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا رب اللہ ہر کسی پہ غالب ہے، آپ سب سمیت میرے اس کے آگے مغلوب ہیں، ہم عاجز ہیں، وہ عاجز نہیں ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز جاننے والا ہے۔ جی ہر چیز جاننے والے نے ہی اجازت دی ہے قرآن میں یہود و نصارہ کی عورتیں تم پر حلال ہیں، ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ برا لگ رہا ہے؟ یہ آیت بری لگ رہی ہے آپ کو سننے میں؟ جس کو یہ آیت بری لگ رہی ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ وہ قرآن کی آیت سن کے اس کا منہ بن رہا ہے۔ یہی بات گاندھی صاحب آپ کو پیار سے سمجھا رہے تھے، لیکن آپ کے دماغوں میں یہ جو فرقہ پرست مدرسے والے ہیں نا، انہوں نے ٹینکے لگا لگا کے روایات کے آپ کا دماغ سن کر دیا ہے۔ جیسے ہی آپ قرآن کی آیت سنتے ہو آپ کو کچھ ہونے لگتا ہے، آپ بولتے ہو یار کیوں؟ کیونکہ آپ کا دماغ سننا ہے۔ گاندھی صاحب نے صرف ہلکی ہلکی کھڑکیاں ہلائیں آپ کے دماغ کی، اور میں جو ہوں نا اللہ کے حکم سے آپ کی دماغ کی کھڑکیوں کو انہوں نے تو ہلایا ہے نا، میں تو ان کو پکڑ پکڑ کے زور سے ہلا رہا ہوں۔ دوستو ان روایت پرستوں کی دھمکیوں میں کبھی بھی نہیں آنا۔ یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کو بولیں گے ابو جعفر تنولی کو مت سنا کرو یار، یہ بندہ جب دیکھو قرآن کرتا رہتا ہے، اس کو چھوڑو، یہ گمراہ ہے۔ فلانے کو سنو، مفتی طارق مسعود کو سنو، انجینئر کو سنو، انجینئر 1 منٹ میں 10 دفعہ کہتے ہیں بخاری میں مسلم میں یہ ہے، بخاری میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے۔ جو بخاری مسلم کا نام لے اس کو سنو۔ یہ کیا ابو جعفر تنولی جب دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں وہ لکھا ہے، اس کو مت سنا کرو۔ ادھر گاندھی صاحب بیچارہ چلا گیا، اس کو ادھر بھی نہیں چھوڑ رہے ادھر بھی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ حال ہے ان کا۔ باقی اللہ مالک ہے دوستو، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، دل چھوٹا نہیں کرنا، اچھا ٹھیک ہے؟ ہاں مایوس نہیں ہونا، میرے رب کی ذات بہت بڑی ہے اور بہت پیار کرنے والا ہے اللہ۔ اس کی کتاب کو تھام لو، حبل اللہ کو، وہ بھی آپ کو تھام لے گا۔ اس کی کتاب کو تھام لو، حبل اللہ کو، اللہ سے جڑ جاؤ۔ عروۃ الوثقیٰ لا انفصام لہا، اللہ سے جڑ جاؤ، انشاءاللہ کبھی نامراد نہیں ہوگے، ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔